السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جہاں زیب عباسی اور طیب بلوچ. آج ایک بری خبر سے AQS لائیو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ ہمارے دوست جناب طیب بلوچ جو ہیں وہ ان کے آفس نے بغیر کوئی وجہ بتائے ان کی سروسز جو ہیں وہ ٹرمینیٹ کر دی ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ گزشتہ روز 5 جج صاحبان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر وہی مدعا تھا جس کی ہم آپ کو اپنے متعدد پروگراموں کے اندر بتا چکے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جس کا ہم خدشے کا اظہار کر رہے تھے ویسا ہی ہوا. بلکہ ناصر صاحب سے تو جب پوچھا تھا انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے ایک اور خط آ جائے. تو ناصر صاحب تو واقعی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی نہیں ہیں. آج کیونکہ ہفتہ ہے، اور ہفتے والے دن وہ ذرا اپنی جو وہ رونمائی جو ہے وہ کم ہی کرتے ہیں. تو دوسری طرف جو بڑی ایک اور خبر ہے وہ یہ خبر ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر 10 ججز کی منظوری دے دی ہے. اس میں کیا ہوا، اس کمیشن کی میٹنگ کے اندر کیا ہوا، وہاں پہ بھی بڑی دلچسپ خبریں ہیں. تو پہلے شروع کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹس کے ججز کا خط ہے، اس خط کے اوپر مختلف تبصرے ہو رہے ہیں. تو میرے یہ دو ساتھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ طیب، آج آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ ہمارے اوپننگ بیٹسمین ہیں آج. جی تو یہ جو 6 جج صاحبان کا خط ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے ایک مداخلت والا خط لکھا تھا. پھر ابھی جو ہے وہ جب انٹرا کورٹ اپیل آئی، وہی والا کنٹیمپٹ، نظر عباس کی کنٹیمپٹ والا کیس، اس میں اطہر امین اللہ صاحب نے کہا کہ 6 خط. پھر اس کے بعد 6 ججز کا خط، اس کے اوپر جو ہے نا منہ دوسری طرف کیے بیٹھے رہے. پھر اب جو ہے وہ اس کو 26ویں ترمیم سے جوڑا انہوں نے، اور اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پھر اس کے بعد محسن کینی صاحب نے بھی یہی بات کی. بالکل. اور اب 5 جج صاحبان نے خط لکھا ہے، 7 میں سے 5. مطلب جو دستخط کے جو مندرجات ہیں اس خط کے 5 کے دستخط ہیں اور 2 کے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کو؟ سر، ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آج انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ خط تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے میڈیا کا ذکر کیا، بلکہ مین سٹریم میڈیا نہیں، سوشل میڈیا اور ان حوالوں سے انہوں نے بات کی کہ ان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کوئی نئے جج جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، بیسیکلی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے انہوں نے خط جو ہے وہ متعلقہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی اس میں مینشن کیا، سندھ ہائی کورٹ کے بھی، اور جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ سے بھی چیف جسٹس صدر پاکستان، اور یہ سارا کچھ انہوں نے اس میں لکھا. اور وہ ان کا مین مدعا یہ تھا کہ باہر سے جج لانے کی بجائے یا ٹرانسفر کرنے کی بجائے ادھر سے ہی سارا میٹر جو ہے وہ ہم ہیں، جب ہم ہیں تو باہر سے کیوں آ رہے ہیں. اور اس میں پھر یہ بھی لکھا کہ میننگ فل کنسلٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے بٹوین پریزیڈنٹ آف پاکستان. الجہاد کے ٹرسٹ کیس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا نا، رئیس المجاہدین وہاب حبیب الخیری صاحب کے. تو یہ خط انہوں نے بیسیکلی تو اسی وجہ سے لکھا ہے کہ ان کو یہ خدشہ پڑ گیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا جو 10 فروری کا اجلاس ہے اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سپریم کورٹ میں اگر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو عہدہ خالی ہوگا وہاں پہ چیف جسٹس جو ہے کہ باہر سے بھائی آ جائیں گے تو ہم تو متاثر ہوں گے. اور ساتھ جو ہے وہ جو سینئر جج ہیں وہ بھی سنا ہے کہ باہر سے آ رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے غالباً ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو پھر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، ہمارے اوپر وہ آ جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک پریشر ٹیکٹس میں آپ کہہ سکتا ہوں دباؤ ڈالنے کے لیے اور ایک پرسیپشن مینجمنٹ بنانے کے لیے اپنے حق میں انہوں نے یہ خط لکھا ہے. لیکن اس خط کی اگر میں مدرجات دیکھتا ہوں تو اس میں انہوں نے لفظ لکھا ہے میننگ فل. بات یہ ہے کہ میننگ فل کا تو کہیں پہ ہمیں آئین میں نظر نہیں آ رہا کنسلٹیشن کا. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بادی النظر میں رائے یہ ہے کہ ان جج صاحبان کو جو ہے وہ تھوڑا سا آئین مزید پڑھنا چاہیے، کیونکہ آئینی پروویژن ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ باہر سے جج جا سکتے ہیں. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پہلے بھی باہر سے جج جاتے رہے ہیں. اقبال حمید الرحمان صاحب آئے، وہ بلوچستان سے، جو قاضی صاحب تھے وہ بلوچستان سے جو ہے تو وہ بھی بلال صاحب آئے، تو وہ تو آتے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ روایت رہی ہے. تو یہ کیسے اس کو کر رہے ہیں؟ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ صدر پاکستان کو یا یہ جو متعلقہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئین پہ عمل نہ کرو. یہ کیسے ہوگا؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لیں جی. طیب نے ایک نئی کہانی چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے،
یہ جج صاحبان جنہوں نے آئین کے نیچے حلف لیا ہوتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا، اس کا دفاع کروں گا، اس کا تحفظ کروں گا، اور اپنے فرائض منصبی بلا خوف و خطر، بلا رو و رعایت اور کسی لالچ اور حرص کے بغیر جو ہے وہ میں ادا کروں گا، تو یہاں پہ تو یہ ایسا نہیں لگا کہ ایک عہدے کی لالچ ہے اور آئین کے اوپر عمل نہ کرنے کے حوالے سے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو خط لکھا جا رہا ہے، تو یہ تو کام کہیں اور نہیں چلا جائے گا۔ صدیقی صاحب، اس پہ بات کرنے سے پہلے اور پھر دوسری ایک اور بات آپ کی پرمیشن کہ ابھی تک جو ہمارے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، حکومت کے لیول کے اوپر کہیں پہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی بھی تصدیق بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ ڈاکومنٹ کی صورت میں ڈاکومنٹ کی صورت میں تو یہ مفروضے کی بنیاد پہ خط لکھ دیا انہوں نے کہ جی سوشل میڈیا میں اور ادھر ادھر خبریں آ رہی ہیں۔ صدیقی صاحب، اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے میں طیب بلوچ کو جو بول نیوز سے نکالا گیا ہے اس کے اوپر میں صرف دو تین ہم اس کی condemn بھی کرتے ہیں ساتھ۔ نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک صحافی اپنی بیٹ سے شام کو آفس جائے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے کل نہیں آنا، یا کہا جائے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اس معاملے کے اوپر اگر آپ کو کسی کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہے، یا اگر آپ نے کسی کو یہ سمجھنا ہے ایک طریقہ کار ہوتا کہ ہے آپ کسی کو بھی چیز کا۔ سروسز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو پراپر وے میں انفارم کریں، نوٹس دیں، تاکہ وہ بیچارہ کوئی اور کسی اور صحافتی ادارے میں اپنے لیے کوشش کر سکے، نوکری ڈھونڈ سکے۔ اچھا، جو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 5 ججز کی جانب سے خط ہے، نام 7 ججز کا لکھا ہوا ہے، 2 ججز نے سائن نہیں کیے، جسٹس گل حسن اورنگزیب ہے اور دوسرے ہیں جسٹس ارباب صاحب۔ اب نام لکھے ہوئے ہیں، دستخط نہیں ہوئے، کیا یہ دو جج صاحبان ڈس ایگری کر رہے تھے یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے بہرحال ابھی تک ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن کوئی نہیں پہنچی۔ دوسری یا ان کا نام لکھ کے کوئی ایک اور جی تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، اور گل حسن اورنگزیب صاحب نے تو پچھلی مرتبہ جب 6 جج اس میں بھی نہیں شامل تھے وہ۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جج صاحبان کا جو خط ہے یہ دراصل ان کے اپنے لیے ہے، ان کی اپنی ذات کے لیے اس لیے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کسی اور کو باہر سے لے کے آئیں گے تو وہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا، تو اس لیے ہم ہی میں سے کوئی چیف جسٹس بنایا جائے۔ ایک بات تو یہ ایک تو اپنے مفروضوں پہ مبنی اور پھر مفروضوں دوسرا پر اپنے مشتمل، آپ کو اور وہ پھر اپنے لیے، اور پھر تیسری بات جو طیب نے بات کی، وہ آرٹیکل 200 اگر ہم دیکھیں تو یہ پریزیڈنٹ کو پاور ہے کہ وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ود ایک کنسلٹیشن کا پروسیس پہ۔ تو اب یہ ججز دراصل جو صدر مملکت کو آئین پاکستان نے ایک اختیار دیا ہوا ہے، اس خط کے ذریعے اس اختیار کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی ججمنٹ آئے، یا وہ بقول جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کوئی جوڈیشل آرڈر ہے تو پھر بھی بات سمجھ آتی تھی۔ نہیں، ویسے یہ اچھا کرتے یار، جیسے اگر منصور علی شاہ صاحب کا جورسپروڈنس دیکھیں تو اس میں یہ مجھے کہتے سوری ریاست آزاد صاحب جو ہیں بار کے صدر، ان کو کہتے ہیں کہ جناب ایک پیٹیشن لے کے آؤ کہ باہر سے چیف جسٹس یا ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کسی کی، اور ہم اس کو سٹے کر دیتے کہ بھئی حکومت کو کہ بھئی خبردار آپ جو ہے نا وہ باہر سے کوئی نہ سٹے لے کے آئیں، اور پھر ریسٹیننگ آرڈر جاری کر دے، ایک جوڈیشل آرڈر ہوتا، پھر یہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بھی کرتے، اگر چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشاورت کرتے صدر سے تو پھر ان سب کو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کرتے اور فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیتے۔ صدیقی صاحب، آپ کے مشورے پر اگر یہ عمل کرتے تو اس وقت یہ جج یہاں پہ نہ ہوتے، مس کنڈکٹ میں گھر جا چکے ہوتے۔ نہیں، میں تو دیکھیں نا، میں تو آپ کو ایک بتا رہا ہوں یار، وہ مقدمہ نمبر 836 کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا تھا، بھئی جوڈیشل آرڈر ہے نا، آپ بات نہیں سمجھے، ایک 5 جج صاحبان جوڈیشل آرڈر جاری کر دیتے، سٹے کر دیتے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرتا، پروسیس انیشیٹ کرتا، کنسلٹیشن کرتا چیف جسٹس پاکستان سے، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے، اور تو پھر آپ کہتے کہ جی آپ نے مشورہ کیسے کیا، تو پھر وہی والا جو کنٹیمپٹ کا جس طرح کی پروسیڈنگ ہے اس طرح کی پروسیڈنگ ہو جاتی۔ میری تو یہ گزارش ہوگی کہ اس مشورے پہ بالکل بھی عمل نہ کیا جائے۔ دوسری بات، اس خط میں کہا گیا ہے جی کہ جب ایک جج ٹرانسفر ہو کے دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے تو سینیورٹی اس کے ساتھ ٹریول نہیں کرتی، اور کیونکہ اس کو نیا اوتھ لینا پڑتا ہے،
اچھا یہ بھی کوئی اپنی طرف سے ہی کوئی بات سامنے آئی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں جی کہ کیا پینڈنگ کیسز کا ایشو ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں تو 19 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں, تو وہاں پہ ججز کی زیادہ ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہ جو جوڈیشل کمیشن نے ایک وہ اجلاس بلایا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں 12 ججز ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, وہ شاید اس حوالے سے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبروری کے مہینے میں ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو یہ خط میرے خیال میں ایک کاغذ ہی ہے, کیونکہ اگر اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ آرٹیکل 200 کی انٹرپریٹیشن کا کویشچن ہے, تو یہ خط کے ذریعے تو تشریح نہیں ہو سکتی آئین کی جو مجھے سمجھ آئے. ہاں بالکل نہیں ہو سکتی, خط کے ذریعے نہ تشریح ہو سکتی ہے. بس وہ خط بنانا اور خط لکھنا کچھ ایسی سی صورتحال ہے. لگتا ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ خط لکھنے والوں کا خط بن جائے گا. تو یار نہیں, وہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے ستارے بن گئے ہیں, افسانے بن گئے. تو بس سر اب کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جسٹس جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں یہ بڑے ایکٹیو ہیں ویسے, اور پہلے بھی جو لیٹر آیا تھا اس کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو پبلکلی بھی اور ایون کہ نیو یارک میں بیٹھ کے بھی پروٹیکٹ کیا تھا اور کہتے یہ قوم کے ہیرو ہیں. وہاں پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے لگایا, ہاں میں نے ہیڈ ہنٹنگ کی ہے, بالکل ہیڈ ہنٹنگ. تو اب یہ ہیڈ ہنٹنگ ہوئی ہے. تو بہرحال بات ایک سیدھی سی ہے صدیقی صاحب کہ یہ حکومت کو, گورنمنٹ کو یا متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو روک نہیں سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی بے صبری کا اظہار کیا ہے, عجلت کی ہے, اور پری میچور چیزوں کے اوپر جو ہے نا اس کو ڈسکشن اور اس میں لے کے آئے ہیں, تو مفروضوں پہ بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے نا کہ فیکچوئل پوزیشن آ جاتی ہے سامنے. مفروضوں پہ یہاں پہ آرڈر جاری کر دیے جائیں, یہ تو پھر بھی خط ہے. کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جسٹس جمال خان صاحب کا اور جسٹس امین الدین خان کا بھی یہ ملٹری والے میٹر کے اوپر یہی کہنا تھا کہ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے آرمی ایکٹ کی سیکشنز کو جو ہے وہ اڑا دیا. تو یہاں پہ آپ مفروضی کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں چیزیں آئیں اور انہوں نے بیٹھ کے جو خط لکھ دیا, تو بہت جلدی کی ہے. اور اس پہ خود ان ججز کا اپنا جو کنڈکٹ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ جو ہوتا ہے, یا جو جیسے سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ضابطہ اخلاق جاری کیا ہوا ہے, بادی النظر میں یہ اس کی خلاف ورزی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا. کیا ہو گیا تھا؟ تو اچھا, اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی اجلاس ہوا پشاور ہائی کورٹ کے لیے. 10 جج صاحبان جو ہیں وہ ان کی منظوری دے دی گئی ہے, اور اب کیونکہ وہ پارلیمانی کمیٹی والا پروسیس نہیں ہے 14 دن کا, تو میرے خیال میں آج ہی وزارت قانون جو ہے وہ سمری بنا کے وزیر اعظم اور صدر کو بھیج دیں گے. تو توقع یہی ہے کہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی بھی ہو جائے گی فاضل تاج. تو یہ کیا آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کیا ہوا اپنا جہاں عباسی صاحب, یہ کون کون سے 10 جج صاحبان ہیں ایڈیشنل ججز جو کہ 40 ناموں میں سے ان کو منتخب کیا گیا منظور دیکھنے کے بعد, اور یہ کیسے تقرری ہوئی, متفقہ طور پر ہوئی یا صدیقی صاحب یہ جو 10 ججز جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے جو 1 سال کے لیے نامزد کیے ہیں, یہ ایڈیشنل جج ہیں, یہ اکثریت سے ہوا ہے, متفقہ طور کے اوپر نہیں کیا گیا. 11 ووٹ جی 10 اور 11 کہیں 10 ووٹ پڑے, کہیں 11 ووٹ پڑے. تو ہماری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس, کیونکہ جو ایجنڈا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز چاہیے. تو اس پہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ مجھے 10 ججز چاہیے, کیونکہ مجھے 10 ججز کی پشاور ہائی کورٹ میں ضرورت ہے. تو اس کے حوالے سے ہماری انفارمیشن کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اس ویو سے اتفاق کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ایک صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ججز چاہیے تو ٹھیک ہے, اس پہ 40 نام ہے ہمارے سامنے 40 نام ہے, تو اس پہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں. تو اس پہ اعتراض بھی ہوا. اعتراض پی ٹی آئی کی سائڈ سے یہ تھا کہ آپ نے ایجنڈے میں 9 ججز ہی کیے ہیں تو 10 نہ کریں. اور پھر ایک اعتراض جیسے منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیا.
جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب بڑے پولائٹ انداز میں جو مجھے کسی نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ 10 ججز کیوں کیے جا رہے ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کہیں یہ ریت نہ پڑ جائے. تو جب وہ انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ 10 فیبری کا آپ کو اجلاس جوڈیشل کمیشن کا یاد آ گیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے کہ کہیں چیف جسٹس جو ہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یار مجھے تو 20 جج چاہیے. تو وہ نہیں یا صدیق صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ یار میں نے آج ہی 34 کے 34 لگانے ہیں، وہ پورے کرنے ہیں 34 کی فگر، تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال اب جو جن ناموں کی منظوری ہوئی ہے اکثریت سے، ان میں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں محمد طارق افریدی، پھر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں عبد الفیاض، پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں فرح جمشید صاحبہ، پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں انعام اللہ خان صاحب، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں سبت اللہ خان، پھر ایڈوکیٹ صلاح الدین ہیں، پھر صادق علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سید مدثر امیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اورنگزیب ایڈوکیٹ ہیں، قاضی جواد احسان اللہ ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. تو یہ 10 نام ہیں. یہ ایڈیشنل ججز کے طور پہ ان کا ہوا ہے. تو یہ ایک اور بھی ہے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں فرحہ کیا نام ہے ان کا، فرح جمشید، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن فرح جمشید، ان کے حوالے سے یہ بھی اعتراض آیا آپ تھا کہ شاید ان کی ڈول نیشنلٹی وغیرہ ہے، کینیڈا کی نیشنلٹی، تو اس پہ کیا ہوا؟ اس پہ تو سر آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، میں اس حوالے سے جہاں سے بتائیں گے. اچھا اس میں یہ ہوا، اچھا میں بتا دوں، اس میں یہ ہوا کہ یہ بات ہوئی، ایک تو جب یہ سامنے آئی تھی بات، تو پھر ایک اور جج صاحبہ ہیں صوفیہ شاہ، وہ چترال کے، وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، اور ان کی بڑی تعریف کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، بالخصوص چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بھی، کہ انہوں نے بڑے نامزد حالات کے اندر چترال کے اندر جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ادا کیے، اور بڑی اچھی جج ہیں، بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بڑی اچھی شہرت ہے ان کی. تو لیکن پھر وہ یہ بات سامنے آئی کہ جو فرح جمشید صاحبہ ہیں ان کی جانب سے ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا ہوا تھا کہ جناب وہ جو ان کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ ان کی ڈول نیشنلٹی ہے اور کینیڈین نیشنلٹی ان کی یا ان کے بچوں کی بھی ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے اپنی جو ڈول نیشنلٹی ہے اس کو رینسنیٹ کر کے، مطلب چھوڑ دیا اس کو، اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کیا. تو پھر اس وجہ سے پھر جو ہے ان کو کیونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اندر سینئر موسٹ ہیں وہ مطلب خواتین کے اندر، تو اس لیے ان کو جو ہے پھر جو ہے نا سینیورٹی کی بنیاد پہ ان کو رکھا گیا. اور پھر یہ کہ باقی بعد میں بھی کیونکہ اور بھی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، تو پھر اس لیے جو صوفیہ شاہ ہیں ان کو کنسیڈر ضرور کیا گیا تھا، لیکن نیکسٹ میں اس میں کیونکہ صدر پاکستان کی جانب سے نا یہ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی بھی گئی تھی نا، تو اسی وجہ سے ابھی بھی کافی ساری سیٹیں اور بھی ہیں جو فل ہوں گی. یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو ہوئے ہیں، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس میں اس میں ججز وہ تو بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ بڑھا یا وہ اچھا. میرا آپ سے سوال سر ایک چھوٹا سا ہے کہ یہ جو 40 امیدوار ہیں، ان میں ایک صاحب ایسے ہیں جو ریزائن بھی کر گئے ہیں، سنا ہے؟ سید کوثر علی شاہ، اچھا، یہ جناب ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. انہوں نے جو ریزائن کیا ہے وہ بڑا مزے کا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے، اور امتیازی سلوک کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کہا گیا کہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی کا جو بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا ایفیڈیوٹ جمع نہیں کروایا، تو لہٰذا ہم ان کو جج نہیں بناتے. اور پھر انہوں نے جو ہے اپنے استعفے کے اندر یہ وجوہات لکھی ہیں مبینہ طور کے اوپر، اور کہا ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مخاطب کیا ہے خط کے اندر اپنے، اور کہا ہے کہ جناب میں اپنی سروسز جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا اس رجیم کے نیچے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو جج جوڈیشل کمیشن نے نہیں بنایا، استعفیٰ وہ کے پی حکومت سے ان کو دے کے چلے گئے. بہرحال وہ میں نے پھر جوڈیشل کمیشن میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ وجہ تھی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، وہاں پہ میجورٹی اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر دیکھا گیا. صحیح ہے. تو یہ ویسے بڑی اچنبے والی بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں ٹھیک ہے ان کا نام بطور جج آیا کہ جج اپوائنٹ ہونا نہیں ہوئے، اس میں وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ پی ٹی آئی کی رکنیت اور وہ ساری چیزیں تھیں.
تو یہ پھر استعفیٰ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کہ اب اس رجیم کے نیچے کام نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی رجیم سے بس اس کو گلہ ہو گیا. تو پھر کس رجیم کے نیچے تو میں نے ان سے جب پوچھا نا، میں نے کہا کہ یار آف دی ریکارڈ ہے، ویسے انہوں نے بات نہیں دیتے میرا. چلیں بہرحال، تو جناب فاضل 5 جج صاحبان کا خط جو کہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ لکھا گیا، اور ہو سکتا ہے ان کا یہ مفروضہ سچ ثابت ہو جائے، اور اگر وہ مفروضہ سچ ثابت ہو گیا اور 2 جج صاحبان، یا اب تو کہا جا رہا ہے کہ 3 جج صاحبان شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مختلف ہائی کورٹ سے آ گئے، تو پھر ان فاضل جج صاحبان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.